بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ۔ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اے تلوارو آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ امام حسین کا اہل بصرہ کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، حسین ابن علی کی طرف سے بصرہ کے سرداروں اور معزز لوگوں کے نام۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ سنت کو مٹا دیا گیا ہے اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اگر تم میری بات سنو گے اور میرے حکم کی پیروی کرو گے تو میں تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ اگر تم مخالفت کرو گے تو میں تم پر کوئی جبر نہیں کرتا۔ والسلام۔ روایات کے مطابق یہ خط خاص طور پر یزید بن مسعود کے پاس پہنچا۔ انہوں نے خط ملنے کے بعد امام حسین کی طرف جواباً خط لکھا۔ یزید بن مسعود کا جواب امام حسین کے خط کے بعد: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، اے فرزند رسول، آپ کا خط مجھے ملا ہے اور میں نے آپ کی دعوت کو سمجھ لیا ہے۔ آپ نے مجھے حق کی مدد اور باطل کو چھوڑنے کی طرف بلایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور یقیناً آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے، لہٰذا میں آپ کی نصرت کا اعلان کرتا ہوں اور اپنی قوم کو بھی آپ کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں گے تو میں حاضر ہوں گا، اور اگر آپ بلائیں گے تو میں لبیک کہوں گا۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی دنیا کو آخرت پر اور باطل کو حق پر ترجیح نہیں دی۔ یزید بن مسعود نے امام حسین کی حمایت کا اعلان کیا۔ وہ بصرہ میں ایک بڑی تحریک جمع کرنا، لیکن کوفہ و بصرہ کے حالات بدل گئے اور بعد میں وہ جنگ سے پہلے شہید کر دیے گئے۔